ہم آنکھ اٹھائیں تو ہماری نظر لمحے میں آسمان تک پہنچ جائے، آسمان زمین تک آ جائے، دور تک چلی جائے۔ یہ ہمارے آنکھ کا دیکھنے کا عالم ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں طاقت دی اور وہی اپنے نیک بندوں کو فراست عطا فرمائے، تو اس میں کیا ہے؟ تو وہ فرمائیے اللہ پاک کے محبوب بندے، اس کے اولیاء کاملین جو آنکھوں کی پتیوں سے نہیں بلکہ رب کے دیے ہوئے نور سے اللہ پاک کی عطا کردہ طاقت سے دیکھتے ہیں، جب وہ آنکھ اٹھائیں گے تو ان کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو کہ بندہ مومن اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم نہیں بولتے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے، تو وہ ایک نظر کا ہی تو کر۔ لوگوں آپ نے سنا ہوا کہ جب علماء کے پاس بیٹھو تو کہتے ہیں زبان سنبھال کے بیٹھو، زبان پہ قابو کر کے بیٹھو، اور جب ولی اللہ کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال جائے۔ علماء زبان کی پکڑ کرتے ہیں اور اللہ کے ولی دل کی پکڑ کرتے ہیں کہ دل میں کیا بات ہے۔ اب جو اللہ کی عطا سے اللہ کا ولی ہمارے دل کے احوال کو سمجھ رہا ہے، جو دل کے احوال کو جان رہا ہے، تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، 545 سنہ ہجری رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تھا۔ 7 تاریخ پیر شریف کی رات عشاء کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مدرسہ میں آزمائش کے موضوع پر بیان فرمایا۔ اس دوران آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا بیٹا ظالموں کے ہاں قید ہو تو کیا تم اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ایک عارف یعنی اللہ پاک کے پہچان رکھنے والے کامل مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم تمام مخلوق اس کے لیے اولاد کی طرح ہے اور وہ انہیں نفس شیطان کے قید سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمانا صرف اساتذہ کے لیے نہیں، آپ نے فرمایا عارف کامل یعنی ساری مخلوق کو نفس و شیطان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ بنے، ہم خود بھی نفس و شیطان کے چالوں سے بچیں، خود بھی نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں ہم غوث پاک کی سیرت کا مطالعہ ضرور کریں۔ اگر سیرت کا مطالعہ نہ کر سکتے ہیں تو کم از کم جو دعوت اسلامی کی طرف سے شائع ہونے والے رسائل ہیں، جیسے کہ جناتوں کا بادشاہ ہے، مرنے کی لاش ہے، اور غوث پاک کے ایمان افروز بیانات ہے، یا پھر اپ ڈیٹ میں جو بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے ریلیٹڈ رسالے و بیان آئے ہیں، ہم ان کو پڑھیں اور سمجھیں۔ جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے، خود نہیں اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ورنہ کیا ہوتا ہے، مختصر سے وقت میں حضور غوث پاک کی چند واقعات و کرامات ہی بیان کی جا سکتے ہیں، باقی ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کے سوال حیات کیا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، ہم ولیوں کے نیک لوگوں کی سیرت کو پڑھے نہیں ہوں گے اور چوک میں کھڑا ہوا کوئی بھی دو پیر کا جانور کچھ بک رہا ہوگا اور ہم خاموشی سے سن رہے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ مطالعہ کرنے کا ذہن بنائیں تو انشاءاللہ کریم اسی ہفتے کا بھی رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی نیکی ٹائم اپلیکیشن کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے، پچھلے ہفتے کا بھی ہے۔ آپ نیکی ٹائم اپلیکیشن پہ جائیں، اپنی آئی ڈی بنائیے اور ہر ہفتے کا رسالہ پڑھنے
شاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحمدللہ مشہور اور معروف ہستی ہے. آپ کا نام پاک عبد القادر اور کنیت ابو محمد ہے. محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، اور غوث الثقل ہے یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث مددگار آپ کے مشہور القابات میں سے ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے اور 91 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا. آپ اولیاء کے ولی ہیں، آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، دستگیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، سلطان اولیاء ہیں. جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت میں بہت بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی بہت اونچا مقام اور رکھتے ہیں. آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی لکھا کرتے تھے اور مدرسے بھی پڑھایا کرتے تھے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی سیرت کتنی بیان کی جائے، سیرت کا جو پہلو پایا جائے اس پہلو میں صرف ہماری تمہاری زبان سے یہی نکلے گا، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا